اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کفار مکہ نے ایک اعتراض کیا کہ اگر اللہ رب العزت نے نبوت دینی ہی تھی تو دو بڑے شہر طائف اور مکہ کے دو بڑے سرداروں، طائف کے سردار عروہ بن مسعود اور مکے کے سردار ولید بن مغیرہ میں سے کسی ایک کو عطا کر دیتا۔ تو اللہ نے سورہ انعام میں ان کے اس جواب کا رد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ رسالت اور نبوت کا منصب کس کو عطا کرنا ہے۔ اللہ نے جس کو عطا کرنا تھا وہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی عروہ بن مسعود جو طائف کا سردار تھا، جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے تو کفار مکہ نے اس کو سفیر بنا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفارت کاری کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ بھیجا۔ جب یہ آیا اور اس نے صحابہ کے شب و روز اور معمولات کا مطالعہ کیا اور بڑی باریک بینی سے ان ساری چیزوں کو آبزرو کیا، جب یہ واپس کفار کے پاس گیا تو اس نے جو صحابہ اور رسول اللہ کے بارے میں گواہی دی، بخاری جلد اول صفحہ نمبر 379 کے اوپر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک، اس نے کہا اے مکہ والو، یہ پہلی بار نہیں کہ میں کسی بادشاہ کے دربار میں سفارت کاری کے لیے گیا ہوں۔ اس نے کہا وفدت علی کیسرا و کسرا و نجاشی، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کیسر، کسرا اور نجاشی جیسے وقت کے شہنشاہوں کے دربار میں سفارت کاری کے لیے گیا ہوں، لیکن ان کے درباروں کے معاملات اور تھے، محمد عربی کے اور ان کے دیوانوں اور مستانوں کے معاملات اور تھے۔ واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس طرح محمد عربی کے صحابہ محمد عربی کا ادب و احترام کیا کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم دنیا کے کسی دربار میں کسی درباری نے آج تک اس طرح ادب و احترام نہیں کیا جس طرح صحابہ محمد عربی کا احترام کرتے ہیں۔ آگے اس نے بات کیا بیان کی؟ اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لعاب دین زمین کے اوپر پھینکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم صحابہ اس لعاب کو زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے، دالا کا بہا وجہہ و جلدہ، بلکہ اس لعاب کو اپنی پیشانی کے اوپر مل لیتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر مل لیتے ہیں۔ دوسری بات اس نے جو نوٹ کی وہ بیان کی اذا امرہم فابتدروا امرہ، یہ بات نہیں کہ لعاب کی باری آئے تو چہرے کے اوپر مل لیں، جسم کے اوپر مل لیں۔ رب کعبہ کی قسم جب محمد عربی ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو تمام صحابہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں کہ دوسرے کے پہنچنے سے پہلے میں محمد عربی کے حکم کو کمپلیٹ اور پورا کر لوں۔ اور تیسری بات اس نے کی اذا تودع قادوا یقتتلون علی وضوئہ، جب محمد عربی وضو فرماتے ہیں تو قریب یوں لگتا ہے کہ کہیں اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ آپس میں لڑ ہی نہ پڑیں۔ اللہ اکبر۔ من لم یصب منہ احد من بلل ید صاحبہ، اب معاملہ کیا ہے؟ 1500 صحابہ ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، وضو کا تھوڑا سا پانی ہے،
جس صحابی کو اللہ کی قسم محمد عربی کا وہ وضو کا مستعمل پانی نہیں ملتا، وہ اپنے ساتھی کے جسم کے ساتھ جو تری لگی ہوتی ہے اس کو مل کے اپنے جسم کے ساتھ بطور تبرک مل لیتا ہے۔ اور پانچویں بات اس نے کی، اذا تکلم خفضوا اصواتہم، جب محمد عربی سے بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں محمد عربی کی آواز سے پست ہوتی ہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ اس نے یہ بات بیان کی کہ مصطفیٰ کے دیوانے مستانے جب بھی محمد عربی کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں تو مکمل آنکھوں کے ساتھ چہرے کا دیدار نہیں کرتے، بلکہ آنکھوں کی سائیڈوں اور کناروں کے ساتھ محمد عربی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں گواہی دینے والا کوئی اپنا نہیں ہے، بلکہ گواہی دینے والا کافروں کا سفیر عروہ بن مسعود ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ۔ کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ یہی حدیبیہ کا مقام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر تھوڑا سا پانی ایک پیالے کے اندر موجود تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کرنے کے لیے لایا گیا۔ تو حضور نے دیکھا کہ سارے لوگ باغم باغم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ہمارے پینے کے لیے، نہ وضو کرنے کے لیے، نہ سواریوں کے پینے کے لیے پانی موجود ہے، یہی ایک پیالہ ہے جس کے اندر پانی موجود ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر! محمد عربی کے دیوانوں نے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پانی کی قلت کی شکایت کی، آقا نے اپنی انگلیاں اس پیالے کے اندر رکھ دیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم نے کیا دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے اس طرح پانی ابل رہا ہے جس طرح چشموں سے پانی ابلا کرتا ہے۔ حضرت جابر کے غلام حضرت سالم سوال کرتے ہیں، اے جابر اس دن آپ کتنے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 1500 مجاہدین تھے اور 20 دن ہم حدیبیہ کے مقام پہ بما اپنی سواریوں کے ٹھہرے رہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم 1500 تھے اور 20 دن اس پانی کے ساتھ وافر مقدار میں ہم استعمال کرتے رہے، وضو کرتے رہے، سواریوں کو پانی پلاتے رہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم کو کفایت کر جاتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ زمین زمام مقیلہ مقام، زمین زمام مقیلہ مقام، جمال محمد کی جلوہ گری ہے، اگر چاہتے ہو رسائی خدا تک، اگر چاہتے ہو رسائی خدا تک، نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔